آج ہم آئے ہیں میم عروج کے ساتھ، جو کراچی کی جانی مانی آئلس ٹیچر ہیں اور پچھلے 7 سال سے یہ آئلس پڑھا رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کامیابی سے آئلس پاس کرایا ہے. تو آئے مزید ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زبانی. اچھا ہم سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں تاکہ ہمارے ویورز بھی آپ کو جان سکیں. یس مائی نیم از عروج زہرا. میں عروج زہرا اور کراچی سے میرا تعلق ہے. بیکاز آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان کامرس. ماسٹرز کیا ہے فرسٹ پوزیشن سے. دین آئی ایم آلسو دا گریجویٹڈ فرام کراچی یونیورسٹی. گریجویشن ہے. اینڈ ابھی ریسنٹلی آئی ہیو پاسڈ مائی ایم فل پروگرام ان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس فرام کراچی یونیورسٹی. ساتھ ہی ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, جہاں پر ہم اپنی سوسائٹی کو سرو بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز اٹس آر ایم ٹو سرو دا کمیونٹی اینڈ سرو دا سوسائٹی. تو ہم یہاں پر سرو کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے 7 سال سے انگلش لینگویج سے وابستہ ہوں. پچھلے کچھ سالوں سے میں نے آئی ایل جب سے اسٹارٹ کیا تو الحمد للہ یہاں پر ہماری گارنٹیڈ ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ہم سکسیزفلی پڑھا رہے ہیں. پھر ہم اگر دیکھیں کہ ایک جہاں سے مجھے مقبولیت کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا, جب مجھے میڈیا پہ انوائٹ کیا گیا, لائک ٹی وی اینڈ ڈفرنٹ چینلس پہ ہمیں بلایا گیا, تو وہاں پر بھی ایز اے ینگسٹ ٹیلنٹ آف پاکستان کے طور پر ایوارڈڈ ہمیں کیا گیا. میری اسٹڈی کامرس سے ریلیٹڈ ہے اینڈ انگلش کو میں پڑھا رہی ہوں. یہ میرا پیشن ہے, وہ میرا پروفیشن ہے. تو یہ دونوں کو لے کے بیلنس لے کے چل رہی ہوں میں پچھلے 7 سال سے. پچھلے 7 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں؟ یس آف کورس میں پچھلے 7 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. شروع میں نے اپنا جرنی اسٹارٹ کیا تھا انگلش لینگویج کے حساب سے, کیونکہ میں ایک گورنمنٹ اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. بیکاز آئی ہیو نیور بین ٹو اینی پرائیویٹ اسکول. دین پھر مجھے لگا کہ انگلش لینگویج ایک ضروری ہے, کیونکہ جب میں نے اس کو سیکھا تو ایک پیٹرن کے طور پر مجھے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں تھا جو مجھے اس کو ایز اے لینگویج سکھا سکے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں انگلش کہ ہمارے پاس ایک لٹریچر ہے, ایک ہمارے پاس لنگوسٹک ہے, تو لنگوسٹک کو سیکھنا جاننا بڑا ضروری تھا. دین پھر اب میں نے اس کو ایک ایز اے پوائنٹ پر ایز اے فنگر ٹپ سے میں اسٹوڈنٹ کو پچھلے 7 سال سے پرووائڈ کر رہی ہوں, جس میں اسٹوڈنٹ 4 منتھس اینڈ 6 منتھس کے پروگرام میں گارنٹیڈ ریزلٹ کے ساتھ بولتے ہوئے جاتے ہیں ہمارے ساتھ. انگلش اسپیکنگ پہ ہم ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ود گارنٹیڈ ریزلٹس. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ انگلش سکھا رہی ہیں, آئلس کرا رہی ہیں, سب سے پہلے بتائیں کہ کیا ہمارے پاکستان میں انگلش سیکھنا ضروری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے انگلش سیکھنے کی ہمارے پاس؟ بالکل. آپ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انگلش سیکھنا ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے. انگلش تو ویسے بھی ایک بین الاقوامی زبان ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے. پھر ایون ہمارے لاس تک ایون ہمارے پاس انگلش میں ہے. اور آپ اسٹڈیز ایجوکیشنل کریئر سے دیکھ لیں, آپ جاب میں جائیں, پروموشن میں جائیں, ایون اف یو آر اے بزنس مین, تو آپ کو انگلش ایز اے بیریئر بھی مل سکتا ہے اور انگلش ایز اے آپ کو لائف اپارچونیٹی بھی مل سکتی ہے. اگر آپ کی انگلش کلیئر ہے, آپ بول سکتے ہیں, اپنی بات ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو یہ بہت ایک اچھا ہے. کیونکہ ہماری جو سوشیو اکنامک فیکٹر ہے پاکستان کا, یہاں پر انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی ہم جس کنٹری میں لائی کر رہے ہیں, یہاں پر اگر ہم دیکھا جائے کہ انگلش کو ایز اے لیول آف انٹیلیجنس کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے, کہ اگر کسی کی انگلش اچھی ہے تو بس پھر اس کے اوپر ایک ٹیگ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک اچھے کوالیفائڈ ہیں. سو یا انگلش سیکھنا ضروری ہے. آپ اپنے ایجوکیشنل کریئر کو پرزیو کرنے کے لیے, اور باقی ایز ویل ایز فائنڈنگ دا بیٹر جاب اپارچونیٹیز, انگلش تو بہت ضروری ہے پاکستان. اچھا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹ آگے نہیں بڑھ پاتے, ان کا مین سبب بھی یہی ہے کہ ان کی انگلش کمزور ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل سبجیکٹ وہ پڑھتے ہیں تو اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل کچھ حد تک بات بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے کہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کے بعد جب ہم وین ایور وی انٹر انٹو دا یونیورسٹی لیول, تو وہاں پر ڈومین چینج ہو جاتا ہے. آپ کو سوشل انٹریکشن آنی چاہیے, آپ کو اسائنمنٹس, آپ کی پریزنٹیشنس, ہر چیز آپ کی بالکل ہٹ جاتی ہے. جیسے ہم انٹر لیول پر ہیں تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو پاتا, کیونکہ ہمیں ٹیوشن سے مل رہے ہوتے ہیں. اور اب جب ہم یونیورسٹی لیول پر جاتے ہیں ایز اے ایجوکیشنل کریئر میں, تو یا پھر یہ ورک کرتا ہے. دوسرا, آپ کہیں پر بھی دیکھیں جاب اپارچونیٹیز میں اچھے خاصے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں, لیکن انگلش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ ڈیزائر رزلٹ نہیں مل پا رہے, ہماری جاب میں ہم اسٹک ہیں. تو بالکل انگلش کا نہ ہونا پاکستان کے سوشل اکنامک فیکٹر کے حساب سے ہرڈلس کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے انگلش اگر آپ کی بہتر ہے تو لائف میں اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں, اور ملتی بھی ہیں. اچھا پچھلے 7 سال سے آپ آئلس کرا رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میرے خیال سے جو شہروں کے لوگ ہیں وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں یا اس ٹاپک کے بارے میں جانتے ہیں کہ آئلٹس ہے کیا, لیکن آج آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ جو ہمارے گاؤں دیہات میں یا آؤٹ آف سٹی کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکیں گے آئلٹس ہے کیا اور اس سے میں کیا فوائد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آئیلٹس ہمارے پاس انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے, جس میں ہماری انگلش زبان کی مہارت کو چیک کیا جاتا ہے ایک ٹیسٹنگ سسٹم کے تھرو. فار ایگزامپل اس میں 4 کمپوننٹس ہیں: ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اینڈ لسننگ. آپ کے ایچ ماڈیول میں کنٹری ٹو کنٹری, کیونکہ آئیلٹس ہمارے پاس 2 طرح کا ہوتا ہے, آپ ایک اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں یا آپ ایک جنرل ٹریننگ پر ہیں. اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو آئیلٹس پہ ڈفرینٹ ہے, اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے ہیں تو آئیلٹس ڈفرینٹ ہے. ہمارا 4 ماڈیول کو ملا کر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دین پھر ان کی رینکنگ سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہاں پر لائق کر رہے ہیں.
آئیلس یوں ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے آئیلس کیا اس کی ویلیڈیٹی 2 ایئرز ہے، دین پھر یو آر ایبل ٹو اپلائی فار اینی ادر کنٹری ان دی ورلڈ، کیونکہ آئیلس کی ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ہے، ورلڈ وائڈ یہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ایک تو ڈیفیکلٹ مانا جاتا ہے کہ آئیلس ڈیفیکلٹ ہے، پر ایسا نہیں ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آپ چیک کیجیے ہمارے فیس بک پیج پہ ہمارے گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں. دیکھیے گارنٹیڈ ریزلٹ مینس یہ کہ جب محنت ہم کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو اسٹریٹجیز دے رہے ہیں، ہر چیز اسے ہم ایک سمجھ لیں آپ ایک فیڈنگ دے رہے ہیں، تو پھر اسٹوڈنٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہر ماڈیول کو ملا کر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. آپ کو 7.5 8 بینڈس ہیں، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو ہمارے جو اسٹریٹجیز ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آئیلٹس کو پاس کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا اسٹڈی مٹیریل بھی دیتے ہیں. تو اگر آپ انگلش زبان میں آپ کی مہارت ہے، آپ انگلش کو کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے آئیلٹس کچھ حد تک آسان بن جاتا ہے. اب ہمارے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی انگلش کچھ خاص نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم بھی کم ہے، وہ آئیلٹس میں اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو انگلش کی فری آف کاسٹ کلاسز بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کا آئیلٹس بہتر ہو جائے. تو اگر آپ دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ کو ایک ایز اے بیٹر فائنڈنگ اور ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیلٹس آپ کے لیے فرسٹ گیٹ ہے جو آپ کو کہیں پر بھی دنیا میں ویزا آپ کا اپروو کروا سکتا ہے. تو آئیلٹس کی امپورٹینس آپ نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے. اچھا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپ پہ جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے آفرس آتی ہیں، ان میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آئلٹس مسٹ ہے. تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان کے یہ دیکھ کے، یہ جو آئلٹس کا ورڈ ہے یہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ کون کرے گا، کیسے ہوگا. تو کیا یہ واقعی اتنا مشکل ہے یا صرف ہمارے ذہن میں ہے کہ آئلٹس اتنا مشکل ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹ ڈرتے ہیں، پھر وہ ادر کورسز کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ پی ٹی ہے یا ڈیولنگو ہے یا ٹوفل ہے. تو لیکن آئیلٹس میں نے اپنی لائف میں کبھی ڈیفیکلٹ نہیں پایا، اور ایون ہمارے اسٹوڈنٹس بھی نہیں پاتے، کیونکہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فور میں وہ ریڈنگ. لیکن ریڈنگ بھی ہمارے پاس اب اس کی اسٹریٹجیز ہم نے کلاسیفائی کر دی ہیں. فار ایگزامپل اس میں 10 ٹائپس کے کوشچنز ہیں، کون سے میں کیا اسٹریٹجی لگے گی. پھر ہمارے پاس آئیلٹس کا ایک فوبیا بنا ہوا ہے کہ آئیلٹس ڈیفیکلٹ ہے، پر آئیلٹس ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ہم نے اور ہمارے اسٹوڈنٹ نے ایون سوسائٹی میں بھی ایسے مطلب بے تحاشا اور اچھے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے کبھی آئیلٹس کو ڈیفیکلٹ نہیں جانا. کیونکہ دیکھیے ہر چیز آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی تھاٹ سے. آپ نے اگر اسے مشکل جانا تو پھر وہ مشکل لگے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سے کچھ نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ بینڈ ہوتے ہیں آئلٹس میں 5.8 5.10 یا کچھ اس طرح کے بینڈس ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کی کیا لیول ہوتی ہے جو نارمل اسٹوڈنٹ یہ دیکھ کے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبرس نہیں آئیں گے؟ تو ان کو تھوڑا ایکسپلین کرے کہ یہ ہے کیا بینڈس آئلٹس میں. آئیلٹس میں جو ہمارے پاس اسکورنگ کرائٹیریا ہے وہ ہمارے پاس لائک نمبرز میں تو ہے، جیسے کہ آپ کا ریڈنگ کا سیشن ہے وہ آؤٹ آف 40 کوشچنز ہیں، لسننگ آپ کا آؤٹ آف 40 ہے. لیکن یہاں پر بینڈ اسکورنگ کرائٹیریا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 25 to 26 آ رہے ہیں تو پھر آپ 5.5 پہ جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس بینڈس کا ایک اچھا ہونا مانا جاتا ہے. دیکھیں ایک نارمل اینڈ اپروپریٹ ہے، کم از کم ہم 6 بینڈس کو ہم کم از کم کنسیڈر کرتے ہیں میرے انسٹیٹیوٹ میں، اور ہم لوگ اپنے پلیٹ فارم پہ کم از کم 6 کو ہی کنسیڈر کرنا چاہیے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر 5.5 اور 5 پہ بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن 6 کو کم از کم ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور اچھے سے اچھے آپ کے یعنی 7.5 8 ایسے آپ کے آ رہے ہوتے ہیں. بینڈ اسکورنگ کرائٹیریا صرف آپ کی اچیومنٹ سے بیس کرتا ہے. آپ نے ریڈنگ میں کتنے آنسر صحیح کیے ہیں، دین آپ کو اس کے حساب سے بینڈس مل رہے ہوتے ہیں. لسننگ میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. اسپیکنگ میں آپ کی فلوئنسی چیک کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے سچویشنل اینڈ کمپلیکس سینٹینسز دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. رائٹنگ میں پیٹرنز ہوتے ہیں ہمارے. تو ان چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو اسکورنگ ہوتی ہے نا اس کو آئیلٹس میں بینڈس کہا جاتا ہے، بینڈس اسکورنگ. اور یہ ہمارے پاس 4 سے 9 تک ہوتے ہیں، جس میں تقریباً اچھے جو ہیں وہ 7.5 اینڈ 8 ہوتے ہیں. کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کیا اس کے لیے گریجویٹ ہونا چاہیے، انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئلٹس کر سکتا ہے؟ جب آپ انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آئیلٹس ڈیزائن ہوتا ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ لیول پر، آپ جب انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں دین پھر آپ آئیلٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اب کچھ ریگولیشنز بھی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کا بھی میٹرک بھی اس کی پریپریشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور لیکن بہتر یہ ہے کہ کیونکہ گریجویشن کے لیے تو آپ ڈیفینیٹلی اپلائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا میں، تو آفٹر دی انٹرمیڈیٹ اٹ ورکس. اینڈ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ارلیئر ایج پہ شروع کر لیتے ہیں، لائک اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو بھائی وہ میٹرک میں اینڈ فرسٹ ایئر میں بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں پریپریشن. اچھا، اگر بچہ کوئی ٹیلنٹڈ ہے، اس کی انگلش 5 6 تک اچھی ہے، تو وہ کیا کلاسز جوائن کر سکتے ہیں 5 6 7 8 تک؟ جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے 5 6 7 8 گریڈ میں اگر وہ جی ہے، جی. تو پہلے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ انگلش لینگویج سیکھیں، کیونکہ انگلش لینگویج اگر ان کی گرامر بہت اچھی ہے تو ان کی فلوئنسی پہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل ان کی فلوئنسی بہت اچھی ہے تو ان کی پروننسیشن پر، اگر ان کی پروننسیشن اچھی ہے تو پھر ان کا ایکسینٹ، کیونکہ انگلش لینگویج آپ کا ایک واسٹ ڈومین ہے، اگر ان کا ایکسینٹ اچھا ہو جاتا ہے دین پھر ہم ان کو ایڈوانس ویکیبلری کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر ہم کو ان کو آئیلٹس کی وہ اسپیکنگ کرواتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک ورڈ بار بار ریپیٹ نہ کریں، سینونیم لے کر آئیے، سچویشنل سینٹینسز لگائیے، کنڈیشنلز لگائیے.
تو اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو پہلے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کہ بھائی آپ انگلش لینگویج کو اپنے اسٹرانگ کر لیں، کیونکہ جیسے ہی آپ کا انگلش لینگویج اچھا ہے تو پھر آئیلٹس از جسٹ اے ریئلی نو برینر فار یو، اور آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو 6 7 8 گریڈ کے بچوں کو ہم پہلے انگلش لینگویج میں انٹر کرتے ہیں، اینڈ آفٹر دی میٹرک فرسٹ ایئر پھر ہم انہیں آئیلٹس کی پریپریشن کروا دیں. آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ گارنٹیڈ اسکور دیتے ہیں گارنٹیڈ، تو کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس، اور آج تک کتنے آپ نے اسٹوڈنٹ ایسے بنائے ہیں جو گارنٹیڈ انہوں نے اسکور لیا ہو؟ ہمارے پاس اسٹریٹجی جو ہم آئیلٹس کی اپلائی کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو انڈیویجول پڑھاتے ہیں. اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ جس کا رائٹنگ ماڈیول ویک ہے تو پھر ہم اس کو ایک رننگ بیچ کا پارٹ نہیں بنا سکتے کہ جہاں پر لسننگ کروائی جا رہی ہو. پہلے آپ کی لیکنیس پہ کام کیا جاتا ہے، دین پھر آپ کے اسٹرانگ ایریاز پہ آیا جاتا ہے. ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں، کیونکہ آئیلٹس میں لسننگ میں ایک الگ اسٹریٹجی ہے، کوشچن ٹو کوشچن یہ اسٹریٹجیز ویری کر رہی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو 30 and 35+ موک ٹیسٹ آپ کو آن کیمپس کروائے جاتے ہیں. ساتھ ہی ہماری جہاں سے ایفلیشن ہے، جہاں پر آئیلٹس ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں، تو وہاں پر پریلیمنری ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کو وہاں پر پہلے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ اس انوائرمنٹ میں ٹیسٹ دیں گے تو آپ وہاں پر ایک ٹینشن نہ ہو، ایک برڈن کریٹ نہ ہو. تو اسٹریٹجیز اٹس آل اباؤٹ دی اسٹریٹجی. ایز ویل ایز یو ورک ہارڈ یو گیٹ دا بیٹر ریزلٹ. تو ہم جو اسٹریٹجیز لگا رہے ہیں، بار بار ریویژن ہونے دے رہے ہیں، ایک چیز ہم انہیں بار بار کروا رہے ہیں، ایک کلاس میں انہیں بار بار انٹر کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ فری آف کاسٹ انگلش کی کلاسز ہم انہیں دے رہے ہوتے ہیں، گرامر کی ٹو فکس دیئر گرامر اینڈ دیئر فلوئنسی. پھر انہیں ایکسنٹ ٹریننگ بھی ہم لاسٹ ڈیز میں بتا رہے ہوتے ہیں آئیلٹس والوں کو. تو پھر یہ ورک کرتا ہے. پھر ظاہر ہے محنت کرتے ہیں، رزلٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو پھر یہ اس طریقے سے ہماری اسٹریٹجیز کام کرتی ہوتی ہیں. کتنے ٹائم کا کورس ہوتا ہے، اور اگر کوئی ارجنٹ میں کرنا چاہے تو منیمم کتنے دن میں آپ کور کر سکتے ہیں اس کو؟ ایک ہم نارمل ڈیوریشن میں سے کنسیڈر کرتے ہیں تو 2 months کا ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں ود موک ٹیسٹ. یعنی 1.5 مہینے میں آپ کی تیاری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور آپ اس لیے بھی موک ٹیسٹ کے ساتھ 2 months میں سے کنسیڈر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آفٹر دی 2 months بھی جوائن کر سکتا ہے، بار بار سیشن ہمارے ساتھ ریوائز کر سکتا ہے، ریپیٹ کر سکتا ہے. لیکن کم از کم جو ہم نے آج تک میں نے اپنے کیس میں سب سے ایک ارلیسٹ دیکھا تھا وہ 10 days پریپریشن تھی. یعنی 10 days پریپریشن میں پھر ہم نے ان کے نمبر آف آورس بڑھا دی تھے. یعنی ان کو 10 گھنٹے تک ہم دن میں پڑھا رہے تھے، تو اس طریقے سے ان کا کور ہو گیا تھا. کم از کم 10 دن ہونے چاہیے، لیکن اٹ آلسو ویریز. اگر ایک اسٹوڈنٹ بہت ہی ایکسیپشنل ہے تو پھر وہ 6 7 دن میں بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک اچھی تیاری کے لیے کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ، کیونکہ یہ ہمارے پریپریشن پلانز آتا ہے. لائک آپ کو 90 days میں کرنا ہے، آپ کو 60 days میں، آپ کو 40 days. تو ان سب میں آپ کا آ رہا ہوتا ہے. آج تک جو میں نے پڑھا ہے ان میں ہمارے پاس ملٹیپل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنے ڈیزائرڈ اسکور لیے ہیں. اور ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ جیسے ان کا ڈیزائرڈ تھا 6 تو ان کو 6.5 ملے، 5.5 نہیں آئے. مطلب آج تک اللہ کا کرم ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو انڈر اسکور آپ کبھی رہے ہوں. جو ان کا ڈیزائرڈ تھا وہ پورا. اچھا، پاکستان کے حالات تو آپ کو بخوبی پتہ ہے. اسٹوڈنٹ لیول کے جو اسٹوڈنٹ ایج کے بچے ہیں زیادہ تر باہر جا رہے ہیں، تو پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے مہنگائی بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر کوئی غریب بچہ آپ کے پاس پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کیا کوئی اسکالرشپ پروگرام ہے آپ کے پاس، یا کوئی فری فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام آپ ان کو دیں گی تاکہ کوئی غریب بچہ بھی آپ کے آئٹس سے فائدہ اٹھا سکے؟ جی بالکل ایسا ہے. جب ہمارے پاس ایسا ہوا بھی ہے، اور ایسا کبھی ریئر کیس میں آ بھی جاتا ہے، چاہے وہ انگلش لینگویج ہو یا چاہے آئیلٹس ہو. کیونکہ ہم اپنے آئیلٹس کوئی ایک بہت ایلیٹ کلاس بھی ہے نا، تو ہم اس سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان کو دیکھتے ہوئے ہم پیسے چارج کریں. ہمارے پاس ایک یہی ہوتا ہے کہ ہمیں انڈر اپنی ایک لمٹ ہم نے بنائی ہوئی، وہ بس آپ سے بکس کے چارجز لی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آلموسٹ ہمارا کافی نارمل ہے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو نیڈی ہے اور وہ مجھے لگتا بھی ہے کہ ہاں بھائی وہ کچھ کر جائے گا، کچھ کر سکتا ہے، تو پھر کچھ کیسز میں ایسا بھی ہے کہ میں نے ان کی انگلش لینگویج فیس بالکل ہی ان کی معاف کر دی تھی. اور آئیلٹس میں ان سے اتنا سر صرف منیمل جو ہے شاید 2000 یا 3000 ہم نے لیے تھے کہ انہوں نے صرف بس ایک بک لی تھی. ادروائز ان سے کوئی چارج نہیں کیا جاتا. لیکن ایسے ریئر کیسز میں پھر ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنی پروگرس دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ولنگ ہوتے ہیں پھر وہ نظر بھی آتے ہیں. تو پھر ایسے کیسز میں ظاہر ہے، کیونکہ میں ایک ایسا سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ فیس افورڈ کر سکے. تو پھر ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں. اس لیے ہم اکثر اسٹوڈنٹ کو جو نیڈی ہوتے ہیں انہیں ہم فری آف کاسٹ بھی سروسز اینڈ کلاسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں.